بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ہے عفان ترمزی اور آپ دیکھ رہے ہیں افی ٹی وی۔ اللہ پاک کی طرف سے اس دنیا میں بھیجے گئے 1 لاکھ سے زیادہ پیغمبر ہیں، جن کا سامنا کچھ سرکش لوگوں سے ہوا، جیسا کہ فرعون اور نمرود۔ اللہ نے اپنے نیک اور سچے لوگوں کو ان پر فتح دے کر یہ ثابت کر دیا کہ اللہ رب العزت ہمیشہ سچے لوگوں کا ساتھ اور ان کی مدد فرماتا ہے۔ یہ ویڈیو ایک ایسے عجیب و خلقت شخص کے بارے میں ہے جو نہ ہی کوئی بادشاہ تھا اور نہ ہی کوئی دوسری مخلوق تھا، اور اس جیسا انسان دوبارہ دنیا میں نہ دیکھا گیا، کیونکہ وہ شخص ایک الگ جسمانی قد و قامت اور طاقت رکھتا تھا۔ تاریخ میں اس شخص کو اوج بن ان کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس شخص کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ اتنا لمبا اور دیو ہیکل قد و قامت کا تھا کہ جب وہ سمندر میں چلتا تو ڈوب نہیں سکتا تھا، اور اونچے اونچے پہاڑ اس کے سامنے بہت چھوٹے لگتے تھے۔ وہ اس قدر لمبا تھا کہ اس زمانے کے لوگ اس کے سامنے بہت چھوٹے جیسے کیڑے مکوڑوں کی طرح لگتے تھے۔ دراصل اوج بن انک حضرت آدم علیہ السلام کا نواسا تھا، جو کہ حضرت آدم علیہ السلام کی بیٹی حضرت صفورہ سے پیدا ہوا تھا۔ اوج بن انک اپنے بچپن میں ہی دوسرے بچوں سے منفرد تھا، اور جب جوان ہونے لگا تو اس کا قد و قامت غیر معمولی طور پر بڑھنے لگا۔ روایتوں کے مطابق اس کا قد 80 ہاتھ تھا، اور وہ نہایت سرکش، ظالم اور کافر شخص تھا۔ کچھ روایتوں میں آتا ہے کہ اوج بن انک کا تعلق قوم عاد سے تھا، جو اس قوم پر اللہ کی طرف سے آنے والے عذاب سے بچنے والے لوگوں میں سے ایک تھا۔ چونکہ قوم عاد کے لوگ جسمانی طور پر طاقتور اور لمبے ہوتے تھے، اس لیے اوج بن ان کی بھی ایسی ہی جسمانی نشوونما تھی۔ حضرت ابن عمر فرمایا کرتے تھے، اس قدر دراز کا تھا کہ وہ سمندر کے اندر ہاتھ ڈال کر مچھلی پکڑ لیا کرتا تھا، اور اس مچھلی کو سورج کے قریب کر کے بن کے کھا لیا کرتا تھا۔ جب اسے پیاس لگتی تو وہ اپنی لاٹھی سے بادلوں کو ہانکتا، ان بادلوں میں سے نکلتے ہوئے پانی کو پی کر اپنی پیاس بجھا لیا کرتا تھا۔ روایتوں کے مطابق اوج بن انک حضرت نوح کے زمانے میں موجود تھا، اور جب حضرت نوح علیہ السلام ایک بڑے طوفان سے پہلے کشتی تیار کر رہے تھے تو انہیں کشتی کو مضبوط بنانے کے لیے سوگوان لکڑی کی ضرورت پڑی، لیکن اس لکڑی کو اٹھا کر لانا کسی کے بس میں نہیں تھا۔ لہٰذا اوج بن انک نے اس لکڑی کو اٹھا کر لانے میں حضرت نوح علیہ السلام کی مدد کی، اور ان لکڑیوں کو شام کے ملک سے لایا۔ اس کا یہ عمل اللہ پاک کو بہت پسند آیا اور اسے غرق ہونے سے نجات عطا کی۔ بعض لوگوں کے مطابق اوج حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان نہ لایا تھا اور ان کی کشتی پر سوار ہونے سے انکار کر دیا تھا۔ اس کے باوجود وہ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم پر آنے والے طوفان سے بچ نکلا تھا، کیونکہ طوفان نوح کے وقت پانی اس کی کمر تک صرف آیا۔ لیکن بعض علماء نے اس بات کی سخت مذمت کی، کیونکہ قرآن پاک کی آیتوں کے حوالے سے یہ بات پتہ لگی کہ طوفان نوح کے بعد حضرت نوح کی کشتی میں سوار ہونے والوں میں سے اہل ایمان کے سوا کوئی شخص زمین پر نہیں بچا تھا۔ روایتوں کے مطابق اوج بن انک نے دیوکن جسامت کے ساتھ 3600 کی لمبی عمر بھی حاصل کی۔ اس کا دورانیہ زندگی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام تک تھا، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس جابر شخص کو قتل کر دیا تھا۔ اس کے قتل کا واقعہ کچھ یوں ہے کہ جب بنی اسرائیل کے لوگوں نے فرعونیت سے نجات حاصل کی اور فرعون دریائے نیل میں نیست و نابود ہو گیا، تو اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ کیا کہ شام کی مقدس زمین بنی اسرائیل کو دی جائے گی، جہاں ظالم چنانی لوگ قیام پذیر تھے۔ لہٰذا اللہ پاک نے حکم دیا کہ ان جابر لوگوں سے جنگ کر کے انہیں وہاں سے نکال دیا جائے۔ اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جنگ میں فتح کا وعدہ کر رکھا تھا، اور حکم دیا کہ بنی اسرائیل سے 12 قبیلوں میں سے 12 افراد کو چن کر انہیں سردار منتخب کیا جائے۔ اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک کے حکم کے مطابق 12 سرداروں کو چن کر انہیں کنعان لے گئے۔ آپ علیہ السلام نے ان سرداروں کو حکم دیا کہ شام جا کر ان ظالم حاکموں کی خبر لی جائے اور انہیں اسلام کی دعوت دی جائے، اور انہیں یہ بتایا جائے کہ یہ مقدس سرزمین اللہ پاک نے انہیں دی ہے، تو لہٰذا تم لوگ ہماری اطاعت کرو۔ اور اگر ان جابر لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیروی کرنے سے انکار کر دیا تو انہیں جنگ کا پیغام دینا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قائم کردہ 12 سردار شام پہنچے تو اس وقت شام میں اوج بن ان کی حکومت تھی۔ جب ان سرداروں نے اوج بن ان کو دیکھا تو اس قد و قامت کو دیکھ کر حیرت میں پڑ گئے، پھر اسے اللہ کا پیغام سنایا۔ پیغام سنتے ہی اوج غصے میں آ گیا اور ان سب کو اپنے ایک ہاتھ میں اٹھا لیا اور انہیں ہلاک کرنا چاہا، لیکن جب اس کی نظر ان سرداروں کے خوفزدہ چہروں پر پڑی تو انہیں حقیر سمجھ کر چھوڑ دیا۔ جب وہ سردار واپس بنی اسرائیل آئے
تو انہوں نے سارا قصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بیان کیا اور ساتھ میں بتایا کہ اس جگہ کے پھل بھی بہت بڑے ہیں اور انار کا ایک دانہ ان جیسے لوگوں کا پیٹ بھرنے کے لیے کافی ہوگا۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سرداروں سے کہا کہ تم بنی اسرائیل کے لوگوں کے سامنے شام کے لوگوں کی خوبیاں بیان کرنا اور دشمن کی طاقت کے بارے میں ہرگز نہ بتانا۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس حکم کو موجودہ لوگوں میں سے صرف 2 لوگوں یعنی حضرت یوشع بن نون اور کالود بن قدادہ نے مانا، باقی تمام سرداروں نے اپنی قوم کے سامنے ملک شام کے لوگوں کی قوت اور جسمانی قد و قامت کو بیان کر دیا۔ یہ سن کر بنی اسرائیل کے لوگوں نے فیصلہ کیا کہ وہ جہاد پر نہیں جائیں گے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے اللہ کا وعدہ بیان کیا کہ اے لوگو، تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں، اللہ پاک نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ میں تمہیں ان کافروں پر فتح دوں گا۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا کہ اے موسیٰ، شام میں ایک طاقتور قوم آباد ہے اور ہم وہاں ہرگز نہیں جائیں گے، اگرچہ وہ سب وہاں سے نکل جائیں۔ اس بات پر یوشع بن نون اور کالود بن قدادہ نے اپنی قوم کو ترغیب دی کہ وہ اللہ کے فیصلے پر بھروسہ کریں اور جہاد پر جانے کے لیے شرکت کریں۔ اس پر لوگوں نے کہا کہ اے موسیٰ، تو اور تیرا رب جا کر ان سے لڑو، ہم ملک شام نہیں جائیں گے۔ اس نافرمانی پر اللہ پاک نے بنی اسرائیل کے لوگوں پر 40 سال تک ملک شام کی زمین حرام کر دی اور یہ قوم جنگلوں میں پھرتی رہی۔ روایتوں کے مطابق جب بنی اسرائیل کے لوگوں نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام خود ملک شام اوج بن انک کے خاتمے کے لیے روانہ ہو گئے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سامنا اوج بن انک سے ہوا تو اوج بن انک نے چاہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو چونٹی کی طرح مسل دے اور کہا کہ تو ہی بنی اسرائیل کا وہ سردار ہے جس نے فرعون کو دریا میں ڈبو دیا تھا۔ یہ کہتے ہی اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر حملہ کر دیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی جوابی حملہ شروع کر دیا اور 10 گز اوپر اچھل کر اس کے ٹخنوں پر عصا مارا کہ اوج بن انک جو پہاڑ جیسی جسامت رکھتا تھا اسی لمحے زمین پر گر گیا اور ہلاک ہو گیا۔ لوگوں کے مطابق اوج کی لاش 40 سال تک وہیں زمین پر پڑی رہی۔ اس عرصے میں اس کے جسم کا گوشت گلتا رہا اور پھر صرف ڈھانچہ رہ گیا۔ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون جب وہاں سے واپس لوٹے تو انہوں نے اس کے جسم کے ڈھانچے کو اٹھا کر دریائے نیل پر رکھ دیا اور کافی عرصے تک یہ ڈھانچہ دریائے نیل پر پل کا کام سر انجام دیتا رہا۔ ناظرین کرام، اس واقعے سے یہ سبق ملتا ہے کہ دنیا میں کوئی بھی مخلوق کتنی ہی طاقتور کیوں نہ ہو، لیکن جب اللہ کی پکڑ میں آتی ہے تو ریت کی طرح ڈھل جاتی ہے اور یہ بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے نشان عبرت بن کر رہ جاتی ہے۔